جب صورتیں ہی اللہ نے بھیجی ہیں، علیم حکیم عزیز غالب بھی ہے، عادل بھی ہے. خیال کرائے سی اللہ عادل بھی ہے. جب اللہ عادل ہے بھائیو، اللہ کسی صورت کا نام نہیں رکھ سکتا جب تک کہ صورت والا پہلے موجود نہ ہو. معلوم ہوا یہ صورت کا نام رکھا اللہ نے آل عمران. تو پھر مانو قرآن بن رہا تھا، عمران موجود تھا. صرف اکیلا عمران نہیں، آل عمران بھی ساتھ. معلوم ہوا قرآن بعد میں بنا، آل عمران پہلے. نام رکھا آل عمران. اور اس آل، خیال کرائے سے، اس آل عمران کی پہلی فرد کا نام علی امیر المومنین. صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں علمی جملہ کہوں. پہلی فرد جناب علی فرماتے ہیں لوگو. پھر کہوں او بے خبر لوگو. علی فرماتے ہیں بے خبرو، میرا ہونا دلیل ہے کہ او ہے. سمجھا دیجئے، بہت بڑی بات ہو رہی ہے بابا. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. اللہ ذات ہے، علی وجود ہے. جناب علی وجود، جناب علی وجود، اللہ ذات. علی نے کہا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. جب یہ ہے کہا تو بات سامنے آ گئی. علی یہی فرمانا چاہتے ہیں لوگو، اللہ جب سے ہے، جب تک رہے گا، دعویٰ رہے گا، میں دلیل ہوں. اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. اور اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتا ہے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. میں لاہور والی بات کروں، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. علی اللہ نہیں، خیال کرا ہے 14 اللہ نہیں. جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. دوسری شرط ہے جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل. یہ اللہ بھی نہیں، اللہ کی دلیل پشتو ہے ہی بار بار. ہے دلیل. واہ واہ. ماشاءاللہ آپ کی سمجھ آگئی. میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے. اور نہیں فرمایا خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر. خدا کی قسم میرے امام نے جب حکم دیا، داؤد کہتا ہے میرے سامنے سے سمندر پھٹ گیا. میں جزیرہ برمودا تک گیا ہوں، سمندر پھٹ گیا. ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ میرا گھر ہے. دودھ سے شادی، دودھ سے زیادہ سفید. جب دودھ سے بھی زیادہ سفید پانی نظر آیا نا داؤد کو، کہتا ہے مولا یہ دودھ کب سفید ہوا ہے؟ فرمایا جب ہماری ولایت کا اقرار کیا. آج کے بعد دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کرو، لوگوں کا خالص دودھ دو. کیا بات
علی ولی خوش ہو سی پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش ہو سی یہی چاہتے دودھ سے زیادہ سفید مشک سے زیادہ خوشبودار شہد سے زیادہ شیرین زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار یہ جب پانی نکلا خوش ہوئے آپ کا ذکر ہے خوش ہوئے جب یہ پانی نکلا تو داؤد نے کہا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے فرمایا بارہویں کے لیے اے مانو ورنہ پیاسے رہو گے خوش ہو بابا مولا یہ پانی ماشاءاللہ مولا یہ پانی اللہ نے آج بلا حدان سے میں شکر آپ پہلی دفعہ آنکھاں لگ گئے ہیں مولوین کو بھی بلا آنکھی ہے تسی بھی بلا کیا کرو ہے علی مولا یہ پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے فرمایا بارہویں کے لیے اور جن کا بارہواں ہے ہی نہیں رہے یہ کہہ کے میری طرف دیکھیں میرا بابا آپ کو اسی جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا بارہواں آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا جنہوں نے سمجھ آئی ہے کہ دفعہ میں پھر کہوں خوش ہو شاہجی دنیا کا کل باقی پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی جلدی سے مانا ورنہ پیسہ ہو رہے ہوگے خوش ہو جاؤ بابا حیدری علی جل ولی اللہ علی یا علی مدد حق ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آیت نمبر 164 ٹھیک ہے 164 نمبر آیت سورہ آل عمران اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد لام ہے ایک دیکھیں لام آپ کو خبر بھی نہیں تھی لام ہوتی کیا ہے چونکہ میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا مکمل ہو گیا میرا بالکل تفسیر اب آپ کے ہاتھوں میں جلدی آ جائے دیکھیں لام کے اوپر زبر لگائی زبر لطافت لغوی میں سنانا چاہتا ہوں لغوی دلچسپی ہے جب اللہ نے لام پر یہ زبر لگنی شروع ہوئی نا بس شروع ہوئی لگنی اس زبر کو زبر کہہ کے نا اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا لوگوں کسی زبردست کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ زبردست کہے اللہ جانے کیسا ہوگا سمجھ آ رہے بابا لا اے زبر جب کس کے لیے آتے ہیں تاکید کے لیے اللہ تاکید لگا رہا اللہ ہو کے لیکن یہ جب زبر لگ کے مکمل ہو جاتی ہے نا مکمل یہی تاکید یقین میں بدل جاتی چنگی نہیں لگی گل ہے اللہ فرما رہا ہے یقیناً سمجھ نہیں آئی آپ کو کتنی بڑی بات ہوئی یقیناً اچھا اگلی لفظ جو قد ہے نا قد کاف دال قد یہ بھی 5 معنوں کے لیے آتی ہے اس کا بڑا معنی ہی یقین ہے
یقین. اب اللہ نے دو یقین لگائے, لام کا یقین بھی لگایا, قد کا یقین بھی لگایا. کہوں آپ سے اے اللہ تو اللہ ہو کے یقین دلا رہا ہے. یقین وہ دلائے جس کے کلام میں شک ہو. تیرا کلام تو قرآن ہے. کہوں یہ یقین کو دلانا چاہتا ہے. جواب آتا ہے یقین اس لیے دلا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا بے یقینیں زیادہ ہو جائیں گے. ہوں سمجھ آئیے پترے ہے, یہ زمانہ آ گیا بے یقین ہوگا. اور پھر اسی قد میں ایک اور یقین ہے, قد میں جو دلچسپی رکھتے ہیں لغت میں. قد میں ایک اور بھی یقین ہے. قد آتی ہے 5 معنی کے لیے. ایک معنی قد کا توقع بھی ہے. توقع ادھر نہ دیکھیں بابا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو صحیح قصیدے سنائیں گے بہت حیدری. قد توقع کے لیے آتا ہے. توقع سمجھتے ہو؟ بولی سوال کرنا بالکل ٹھیک ہے. قد اچھا یہ فرمائے عبادت میں, دین میں جو عبادات ہیں سب سے بڑی عبادت میں قد اللہ نے کہاں لگایا ہے؟ ہوں مشکل ہے. یہ گل ہے, ٹھیک ہے چنگی گل ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے. جب ہم نماز سے پہلے اقامت پڑھتے ہیں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. نہیں فرما رہے, کچھ نہیں ہوا سرکار. قد قامت الصلاۃ توقع کے معنی یہ ہے آپ کھڑے ہوتے ہی کہتے ہیں توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے. بہت بڑی بات ہے, اس میں رمز نہیں دیکھ رہے. اب یہی کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے. توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے مگر یقین ہے کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے. موت بھی یقین. سمجھ آگا؟ اب یقین ہے تو اب اللہ نے 3 یقین لگائے. یقیناً یقیناً یقیناً. اور نہیں فرما رہے اے اللہ اتنی کوئی یقینی ضروری بات تھی کہ تو بار بار یقین دلا رہا. فرمایا ہاں قد من اللہ. مننا پورے قرآن میں یہی آیا ہے, اسی ایک آیت میں. ایک آیت ایک درمیان میں ہے, وہ احسان کے معنی میں ہے. یہاں بھی مننا جو ہے نا تفصیل سے یہاں ہے. ایک مرتبہ اللہ نے من اللہ, اللہ نے احسان کیا علی المومنین, کچھ مومنین پر احسان کیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے مومنین پر احسان کیا. کیا کہا؟ مومنین, مومنین پر احسان کیا. سیانیوں میرا پاس دیکھ لو, اللہ نے ان کو مومنین کہا, آمنو نہیں کہا. آمنو والے اور ہوتے ہیں مومنین. ان مومنین خوش ہو سے, ان مومنین پر اللہ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ دیکھیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسہم, کہ انہی مومنین میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا. انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. ہائے ہائے ہائے, ہم سمجھ آئیے
انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان، ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، جان بنا کر اب احسان رسول کا آنا ہوا، مبعوث ہونا، اعلان نبوت ہونا کہ ان میں مومنین میں یہ مومنین پہ احسان کیا اللہ نے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں، آئے اللہ تو نے لفظ احسان کہا اور پھر قرآن میں تو نے خود کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ جب تو نے ان پہ احسان کیا، ان مومنین پہ واجب ہے کہ مومن ہو کر اے اللہ تیرے احسان کے بدلے میں تجھ پہ احسان کرے برابر کا، تب احسان ہوگا۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہائے 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 ہائے، ان خوش ہو میں جملہ کو، برابر کا احسان بدلے میں کرے تب احسان ہوگا، تب حیدری۔ اب جس نے ان مومنین میں سے جس نے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور نہیں فرما حیدری کون ہے یہ احسان کرنے والا؟ اللہ پہ جو احسان ہوا کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابو طالب علیہ السلام نے کیا احسان کیا؟ خیال کرائے میں جملہ کہنے لگا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اب اللہ نے کہا رسول تیری عمر آج 25 سال ہو گئی ہے۔ یارہ کچھے سنتے رہنے آپ کے آج جوانی کی حد کامل ہو گئی، آج آپ کامل بھرپور جوان ہو گئے، حد کا حد پوری ہوئی، ادھر عدالت میں حد پوری ہوئی۔ اب اللہ نے کہا رسول شادی اسی عمر میں کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا۔ میرے خالے خاموش ہو گیا، ہائے 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 ہائے، نکاح کون پڑھے گا؟ ابو طالب۔ آئے اللہ رسول تیری پوری شریعت کا مالک، تیرے دین کا مالک، نکاح بھی خود رسول کا، رسول کو پڑھنے دینا اپنا نکاح خود، ابو طالب سے کیوں پڑھواتا ہے؟ جواب آیا ابو طالب کا معیار بھی رسول جیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں یادی پہ یہ جناب ابو طالب نے بھی اس معیار کا پڑھنا ہے۔ حیدری رسول سے پڑھنے دے، رسول مالک ہے شریعت کا، جس کی شریعت نے قیامت تک چلنا ہے، رسول بیٹھا ہے اس کی شریعت نے چلنا ہے۔ جملہ کہہ دوں میں، اللہ نے کہا نہیں ساری شریعت یہ بھی رسول ہی کی شریعت ہے، لیکن آج میں اللہ ہو کے رسول کی شریعت کا اجرا ابو طالب سے کروانا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کیوں 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 کہ شریعت ہے رسول کی، نکاح پڑھ رہا ہے ابو طالب، ان کا رسول کہہ دے گے تاکہ ہر آنے والا سمجھے اگر رسول خود پڑھتے، اگر نکاح رسول اپنا خود پڑھتے جو بعد میں ہی اعلان ہو گیا کہ یہ نکاح ہی رسول کا اپنا ہے یا نہیں، لیکن پڑھوایا کن سے؟ جناب ابو طالب سے۔ ابو طالب سے پڑھوا کے اللہ نے یہی کہا خطبہ نکاح سنت رسول نہیں، سنت ابو طالب۔ ہائے ہائے، کیونکہ ابو طالب نے سنت میں نکاح پڑھا۔ پریشان ہو گئی یار،
خطبہ نکاح کون پڑھے؟ جناب حافظ صاحب آج موتی پہ پہنچ وہ خیر ہوئے سی خیر ہوئے حیدری نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا اور نکاح کا خطبہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا۔ میں کہوں ابھی الحمد اترا نہیں، ابو طالب پہلے پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ الحمد میں خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا رسول کا، جس سے آگے نسل امامت نے قیامت تک آنا ہے۔ کل ہی نہیں سمجھ آئی قیامت تک جس نسل نے آج ابو طالب کے نکاح میں وہ سیدہ آنی ہے، جس کا 12واں آج بیٹھا ہوا ہے، نبی بھی جن کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ جناب خیال کریں، میں ذرا ایک علمی گل کرنی ہے۔ نکاح میں ضروری شرط کیا ہے؟ اچھا کیا ہے اسے؟ نہیں ہر شاید میں سمجھا ماں تُسی پڑھنی نہیں وہی یار تُسی تکو نا ساری مولوی نے صحیح نہیں چھوٹ گئے کیوں صحیح تو آنے تو خود باتیں اتھے دا دیو نا قبل تو ہدیو یا نہیں قبل تو کچھ کیا کہا تھا مولانا نے آپ سے پوچھا تھا کچھ پوچھا تھا یا نہیں قبول کہا تھا نا آپ نے قبول غور نہیں سر نہیں مقبول اور ہے خیال کر علیہ سارے ہر پاسے کام چل دے قبول اور ہے مقبول اور ہماری ہر طرف خیال ہوتا ہے چونکہ رسول نے وکالت دی جناب ابو طالب کو کہ نکاح کی بھی قبول کی بھی۔ صاحبان علم بیٹھے ہو یار، علم بیٹھے ہو۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح کی اصل شرط ہے قصد انشاء۔ تو اڑو یہ بھی پتہ نہیں وہ بنیوں کی تھے اتنی بھی پتہ کوئی نہیں، دادا مال پال ہو گئے پتہ ہی کوئی ان ہر شاہ نمیں نکاح میں سنانا اچھا جناب قصد انشاء ہوتی ہے۔ اچھا خوش ہو مومن کو خوش کرنا بھی جنت واجب ہوتا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں خوش ہو جائے۔ نکاح رسول کا ہو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے۔ نکاح تو جناب ابو طالب نے اپنے ارادے سے پڑھا، میں نکاح میں دیتا ہوں رسول کا نکاح انکاح تو میں نکاح پڑھتا ہوں، یہ یہاں قصد انکاح تو فعل ماضی ہے، ماضی گزرا ہوا، لیکن ارادہ کرنا ہے حال کا کہ نکاح اب ہو رہا ہے، ہوا نہیں۔ قصد انشاء ہوتا ہے حال، اب نکاح ہو رہا ہے۔ یہ گل میں کرنی جو خیال کرا آگے جا کے سمجھ آئے، حال کا قصد کرنا ہے۔ انکاح تو میں نکاح پڑھ رہا ہوں، ابو طالب کا اپنا تصور، وکالت میں انکاح تو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھنا ہے، لیکن جواب میں جناب ابو طالب نے کہنا ہے قبل تم نکاح، میں نے نکاح قبول کرتا ہوں، نکاح قبول کرتا ہوں۔ نکاح ہے رسول کا اور قبول کر رہا ہے ابو طالب۔ جس کا قبول رسول جیسا قبول ہو
اسے ابو طالب نے اور سمجھ آ گیا میرا بات حیدری. اب اس نکاح جب نکاح پڑھا گیا اس کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ آئی، فاطمہ پاک آئی، جناب زہرا آئی، اور دوسری ثانیہ زہرا آئی. اسی نکاح کے نتیجے میں گل نہیں سمجھ آندی. جناب زہرا، جناب ثانیہ زہرا دو کیوں آئیں؟ جناب زہرا نے اسلام بچایا، ثانیہ زہرا نے دین بچایا. معلوم ہو گیا ابو طالب کے نکاح نے کیا کمال کیا، دین بچ کے کامل ہو گیا ابو طالب کے نکاح سے. اب نکاح ہو گیا. اللہ نے من اللہ علی المومنین، اللہ نے ان مومنین میں کیا بھیجا؟ اپنا رسول بھیجا. دی بیرل پاس لکھا ہے ابھی رسول کا اعلان ہوا، ابھی تبلیغ شروع نہیں ہوئی. یہ رسول مومنین رسول کی تبلیغ سے پہلے مومنین ہیں. لانا غوری رسول کا تو صرف اعلان ہوا ہے، ابھی تبلیغ تو شروع نہیں ہوئی، وہ اعلان سے پہلے مومنین ہیں. پھر یہ تبلیغ سے مومن نہیں بنے. جن پہ مومن بن کے آیا ہے، جن مومنین میں رسول آیا ہے، یہ رسول کی تبلیغ سے مومن نہیں ہوئے، تعلیم سے مومن نہیں ہوئے. گل تھوڑی سمجھ آئی. کن میں آیا رسول؟ مومنین میں. میں جلدی سے قبلہ کیا کہنے ایک دو گلہ. یہ تو سارا موضوع ہی، یہ تو 10 دن کا موضوع ہے، سارا موضوع ہی ایسے ہے، لیکن تھوڑی سی گل اور سنا دو. اب جناب مومنین میں آیا. جب مومنین میں آیا تو جناب علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا مولا خوش ہو سی. مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو سے. مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے. وہ شخص کیا بات داد دے رہے. اچھا شکریہ. ساری پاکستان دنیا نیو یارک کے اس میں میں جہاں پڑھ رہا تھا، نیو یارک میں میری 178 ملکوں میں تقریر جا رہی پوری دنیا. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میری تقریر نہ جا رہی. اب جناب ان کو مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے جب امام سے میں نے سوال کیا، میرا چہرہ امام کے چہرے کی طرف تھا، دیکھوں مولا کیا فرماتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا، یہ کہتا ہے ہو چپ رہے یار چپ رہے، سونے کی ہو جا واللہ کی. میں بھی جا کے لے کے آئیں گے دروازے پہ. کچھ لوگ ہیں جو بے وقت بھی بول لیتے ہیں. نہ صحیح خدا کے لیے، صحیح خدا کے واسطے گل میری مکمل ہوئے پھر بول دے رہا. گل سمجھ آئی؟ یہ ادب ضروری بتانا ہے میرا پتر. اتنا بڑی آپ کو بات میری سمجھ ہی نہ آئے تو میں نے یہ زور لگا کے کیا فائدہ. ادھی گل میں کو نہیں سمجھی، میں کی آخر تانوں کی سمجھ آئی. صحیح میں نہ مداخلت کی تھی کرو معذرت کے ساتھ. میرے مہربان بھائی حسین ہم نوکر ہیں، یہ گھر ہے ہمارا. میں نے اچھی بات کی تبلیغ کی تاکہ آئندہ کے لیے ایسی بات ذرا احتیاط ہو جائے. یہ کوئی خدا کے لیے تنقیص نہیں بلکہ اس کے کمال کو میں نے محفوظ کر لیا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں مجروح ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں محفوظ ہو گیا، اس کا کمال محفوظ ہو گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میری نظر جناب علی علیہ السلام کے چہرے پر تھی.
فرمایا ہو جائے. جب امام نے قرات فرمایا کہ وہ ہو جائے تو یہ کہتا ہے اب جو میں نے دیوار کو دیکھا وہ سونے کی ہو گئی. کون خوش ہو میں جملہ کہوں. وہی شخص کہتا ہے مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا یہ سونے کی بھی ہو گئی. آپ نے تو صرف مثال میں کہا حکم نہیں دیا. کل سن لو سے اگلی گل آپ نے حکم نہیں دیا یہ سونے کی بھی ہو گئی. یہ کہہ کے امام نے فرمایا سن یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. کل آخری بات مکمل سے مکمل کر لی. لمبی بات یہ ہے مکمل کر لی بس. یتلو علیہم آیاتہ وہ یزکی ہے مجھے آتی ہیں ساری. اب یہ ایک ہی بتانا ہے. یتلو علیہم آیاتہ کیا معنی ہیں؟ اے رسول قرآن اتر رہا ہے جو بھی آیت اترے پہلے انہی مومنین پر جن میں سے میں بھی ایک ہوں جن میں آیا ہوں انہی پہ تلاوت کرنی ہے. ان سیانے ان سوال کرنے میں ان پہ ہر جو آیت اترے قرآن کی انہی مومنین پر تلاوت کرنی ہے. قرات نہیں. قرات اور ہوتی ہے تلاوت اور ہوتی ہے. قرات ہوتی ہے سابقہ کو مکمل دہرا دینا یہ قرات. تلاوت ہے صحیح پڑھنا غور و فکر کرنا سوچنا سمجھنا مان لینا یہ تلاوت. ٹھیک یتلو علیہم آیات ہی. اب جن پر ہر آیت اللہ نے کہا کہ ان مومنین پہ تلاوت کرو یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں کیونکہ وہ رسول کی تبلیغ سے پہلے مومن آئے. کل نہیں سمجھ آندی تو یہ تبلیغ سے مومن نہیں ہوئے وہ تو پہلے سے مومنین ہیں. معلوم ہوگا تلاوت برائے تبلیغ نہیں تلاوت برائے تعلیم نہیں. رسول بھی انہی مومنین میں سے ایک ہے کہ جن مومنین میں جناب علی بھی بیٹھا ہے جس کے لیے رسول کہتا ہے انا والی جم من نور واحد. جب برائے تبلیغ بھی نہیں برائے تعلیم بھی نہیں بس تعلیم بھی نہیں. پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں میں نوکر آپ کا فرمائیں پھر یہ تلاوت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے سارا کریم مجمع ہے کس کے لیے کرائی جا رہی ہے؟ تلاوت کس کے لیے کرائی جا رہی ہے؟ تلاوت برائے سنو میں سناؤں میرا بھائی نوکر تلاوت برائے تبلیغ نہیں تلاوت برائے تعلیم نہیں. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ پہلے ان پر تلاوت کرو. کیوں؟ کہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے. غور نہیں فرما رہا ہے. پھر جانشین وہ ہوگا اللہ اکبر. جناب علی نے اسبغ ابن بس سے ختم نہیں اسبغ ابن نباتہ کو فرمایا اسبغ کوفے کی بات میرے ساتھ چلو. خدا جانے جو عالمین کے ساتھ رہتا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو. خوش ہو وسیع خوش ہو یا کرے گل تو دیر نال سمجھ آندی بھی پتہ نہیں وجہ کیا ہے. جناب اسبغ سرکار امیر کے ساتھ چلتے چلتے کوفے سے باہر چلے گئے. جو ہی کوفے کے باہر گئے نا ایک قبرستان کے قریب جا کے جناب علی علیہ السلام رک گئے. رک کے فرماتے ہیں اسبغ جی مولا اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ خوش نہیں ہو رہے یارہ کتنی بڑی بات ہو رہی. اسبغ اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ پسند کرتے ہو میں مصحف نہیں پڑھنا صحیح بات صحیح کو بہت پسند کرتے ہو. قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہے. خوش ہو میں جملہ کہوں جب کہا نا مولا سب سے بڑی نشانی آپ ہے
सही ने दरमियान में मुस्कुरा के फरमाया असबाग अकीदा सही है। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात है। फरमाया आओ मेरे साथ चलो, जब तक कि अकीदा सही ना हो अली मौजा नहीं दिखाते। चलो आओ मेरे साथ चलो। कब्रिस्तान के अंदर चले गए। एक कब्र के करीब खड़े होकर जनाब अली ने कब्र की तरफ देखकर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाओ। कब्र शिगाफ्ता हुई, ताबूत निकला, एक ताबूत खुला, एक जीशान इंसान खड़ा होके कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हाय हाय, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ये कहा ना, कह के कहता है मौला मैं अम्र इब्ने दीनार हमदानी हूँ। खुद नाम लिया। अमीर शाम में, अमीर मुआविया के ज़माने में एक वाक़या हुआ था, वाक़या अंबार। इसने कहा मौला ओए इसी अम्र इब्ने दीनार जो जिंदा हो, मौला उस खुश हो, अगली गल सुना ऐसे कि मौला उस वाक़े में अमीर शाम के एक सिपाही ने मुझे नेज़ा मारा और मेरी वफात हो गई। जनाब अली मुस्कुरा के फरमाते हैं इसीलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा किया। जब चौक हाय 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 हाय। क्या कहने, हैदरी, इसीलिए तो मैंने जिंदा किया। ये कह कर मेरे इमाम ने फरमाया अमर इब्ने दीनार हमदानी, हमने तेरी उम्र 30 साल बढ़ा दी है। जो जिंदगियां दे दे वही अली होता है। फरमाया इन 30, मेरे आले पास देख लो आखिरी जुमला से, दाऊद जी हमने तुम्हें जिंदगी दी है 30 साल, अभी सीधे घर चले जाओ। ख्याल कराए से समझना, आपने ख्याल कराए, घर चले जाओ। घर में जो जो मिले, जिन जिन को तुम मिलो, सिर्फ घर नहीं, 30 साल में जहां जहां जाओ, जिन जिन को मिलो, सुबह मिलो, शाम मिलो, दोपहर मिलो, जब मिलो, हाय हाय जब मिलो। ख्याल करा यह गल सुनानी है, यही समझना है। ये कह के इमाम ने फरमाया अम्र इब्ने दीनार हमदानी, मैंने तुम्हें उस दुनिया से जिंदा किया है। अब तेरे ऊपर नमाजें वाजिब नहीं, रोजे वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, मेरा पैगाम पहुंचाना वाजिब है। हम समझ आइए बाबा, मेरा पैगाम पहुंचाना वाजिब है। फरमाया ये पैगाम पहुंचाना है, ये पैगाम पहुंचाना है, पैगाम पहुंचा के मुकम्मल। पैगाम पहुंचाना है, क्या पैगाम पहुंचाना है? मौला ने कहा यही कहना है, हर एक को जो जो भी मिले कहना अल्लाह के होते हुए मुझे अली ने जिंदा किया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल